अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में आधी रात का वक्त है, 12 बज रहे हैं। पाकिस्तान में सुबह के 9 हो चुके हैं। और मशरक़ वस्ता में इसराइल और गाजा की जो पट्टी है, जहाँ मेन झगड़ा है, जो वॉर जोन है, वहाँ पे इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, चूंकि 2 घंटे पाकिस्तान से वक्त उनका पीछे है। जैसा कि मेरी स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा इस वीलॉग के अंदर फोकस वो सिचुएशन है जो इस वक्त इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान और पूरे मिडिल ईस्ट, बल्कि यूं कहिए कि पूरी दुनिया के लिए ये सूरत हाल जो है डेवलप कर रही है। ये सूरत हाल बहुत गंभीर है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेनफुल है, बहुत पेचीदा है। इसमें बहुत दुख है, इसमें बहुत इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है। ये बहुत गंभीर, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बड़ी संगदिलाना किस्म की सिचुएशन है। अब तक आप ये कह सकते हैं कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2000 के करीब लोग जो हैं उनकी हलाकत हो चुकी है। 900 लोग तो कहते हैं कि मिनिमम इसराइल के अंदर मारे जा चुके हैं, जिसमें 85 या 90 उनके आर्मी के ऑफिसर और जवान हैं, और बाकी जिनको वो सिविलियन कहते हैं, लेकिन हमास का ये कहना है कि बहुत ज्यादा उनमें से वो लोग वो सेटलर हैं जो आर्म्ड कॉम्बैटेंट थे। दूसरी तरफ इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जो अब तक 600-700 एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं, उसमें 700 के करीब तो कंफर्म डेथ्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की पैलेस्टीनियन साइड से, और हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो जख्मी हैं, और ये डेथ टोल जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त अंदाजन 1900 2000 के करीब ऑलरेडी डेथ्स हो चुकी हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो इंतहाई मुश्किल सवालात यहाँ पे उठ खड़े हुए हैं कि ये असल में हो क्या रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, क्या जो कुछ हमास ने किया वो सिर्फ हमास ने किया, या इसके पीछे कोई बड़े मुहरकात हैं। ये मुश्किल सवालात मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। सब सवालात के मेरे पास जवाब नहीं है, बहुत सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन देयर आर सम वर्ड्स ऑफ कॉशन। मैंने देखा है कुछ लोग शायद इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे। बाज हमारे जो इंडियन देखने वाले हैं उन्होंने कमेंट्स किया कि ये सारे पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं ये बड़े खुश हो रहे हैं इसराइल की सूरत हाल को देख के, और ये इसमें मज़े ले रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो कमेंट्स देख के। मैंने किसी भी स्टेज पे कोई भी कमेंट इस लबो लहजे से, इस टोन से मैंने किया ही नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि इस सूरत हाल को इंतहाई प्रोफेशनली, ऑब्जेक्टिव तरीके से, इंटरनेशनल रिलेशन के लेंस से देखा जाए, ताकि सुनने वाले जो हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं और मुझ पर बहुत से लोग उसमें से ट्रस्ट करते हैं, वो सूरत हाल को समझ सकें। तो अगर एक तरफ से ये कमेंट है जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दूसरी तरफ से मैंने एक और भी कमेंट देखा, उस पर भी मुझे बड़ी हैरानगी हुई। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि डॉक्टर साहब, ये जो लोग आप इनको हलाक कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान जब इस तरह से मारे जाते हैं तो वो शहीद होते हैं। बिल्कुल ऐसा कि जैसे मुझे पता नहीं है, ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज मैंने सब पाकिस्तान में ही किया है, उसी माशरे में मैंने आंख खोली है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जो लोग इस सिचुएशन में मारे जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। मैं क्यों नहीं शहीद कह रहा। दूसरी तरफ फिर जो इसराइली हैं वो भी अब्राहमिक फेथ के हैं। मैं फिर मुझे फिर ये कहना पड़ेगा कि इतने इसराइली शहीद हो गए, इतने इसमें फ़लस्तीनी शहीद हो गए, तो मैं फिर इंटरनेशनल रिलेशन के लेंस से सूरत हाल को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा कर दूंगा सुनने वाले के लिए। मैं थोड़ा सा आपको वर्ड ऑफ कॉशन के देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप चीज़ों को प्रोफेशनली डिस्कस करते हैं और प्रोफेशनली उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उसमें एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं करते। ये गुड, बैड, अगली, बहुत सी और चीज़ें जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव से हट के आप सूरत हाल को परख सकें, और यहाँ बड़े मुश्किल किस्म के सवालात जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। मैंने एहतियातन इसीलिए बहुत से पॉइंट्स आपके सामने लिख के रखे हैं ताकि मैं एक एक करके इन पॉइंट्स की तरफ मैं चलूं। सबसे पहली जो चीज समझने वाली है कि हम 21वीं सदी के शुरू में, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी, एक बहुत ही इंटरडिपेंडेंट दुनिया के अंदर रहते हैं, जहां अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं अफ्रीका में रहता हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, कोई कहे मैं अमेरिका में रहता हूं, कोई कहे मैं कनाडा में रहता हूं, तो मेरा क्या ताल्लुक लिबिया में के अंदर क्या हो रहा है या मशरक़ वस्ता में क्या हो रहा है। जो कुछ इस वक्त इसराइल और पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है, वो पूरी जो ये ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट वायर्ड वर्ल्ड है वो उससे इफेक्ट हो रही है, और इसके नतीजे में ग्लोबल ऑर्डर या डिसऑर्डर में बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक बड़े नए ट्रेंड्स यहाँ से जन्म लेंगे, और जो पूरे अब तक जिस तरह दुनिया खड़ी थी अब से 2 दिन पहले, उसमें आप समझें कि बहुत बड़ी तब्दीली ने रूनुमा होना है। एक तो ये माइंड में इस चीज को रखिए कि हम इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रहते हैं, और कैस्केड ऑफ इवेंट्स हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे आप
एक बिलियर्ड बॉल की गेम होती है जिसको स्नूकर भी लोग कहते हैं, टेबल के ऊपर, कि एक बॉल दूसरे बॉल को हिट करता है, दूसरा बॉल तीसरे को हिट करता है, तीसरा चौथे को हिट करता है, और एक कैस्केड है, बॉल की मूवमेंट होती है। इसी तरह ये कैस्केड ऑफ इवेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। अब जरा गौर कीजिए हम इसमें कहाँ फिट होते हैं। ये एक ऐसे वक्त में, हमास का ये हमला इसराइल के अंदर एक ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और इसराइल और सऊदी अरब मिलके एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप के जरिए मिडिल ईस्ट के बैलेंस ऑफ पावर को बदलना चाह रहे थे अपने फेवर के अंदर, और तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। अमेरिका का प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये था कि चीन का मशरक़ वस्ती में जो बढ़ता हुआ असर रसूख है, और चीन जो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जो इनसिक्योरिटी है अरब कंट्रीज की, और जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इनसिक्योरिटी है, उसको चाइनीज कैश कर रहे हैं, और उसकी वजह से चीन का असर रसूख और इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है, जिसको गुज़िश्ता 1-2 बरस में आपने देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ ट्रेड कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से, कुछ और इसी हवाले से इनिशिएटिव, और फिर गुज़िश्ता चंद महीनों में किस तरह से चाइनीज डिप्लोमेसी ने लीड किया इन अ बेटर रिलेशनशिप, इन अ थॉ, डिप्लोमेटिक थॉ हुआ, सफारती ताल्लुकात एस्टेब्लिश हुए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में। इस पूरी डेवलपमेंट को, चीन के इस बढ़ते हुए असर रसूख को अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा, जिसमें इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान में एक रिलेशनशिप डेवलप करने की जो कोशिशें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर रखी थी, उनमें बहुत तेजी आई, शिद्दत आई, और तकरीबन हर हफ्ते आपके स्टेटमेंट देख रहे थे कि हम इसके करीब आ रहे हैं। इस हद तक करीब आ रहे थे कि सऊदी अरब की 3 प्रिंसिपल डिमांड्स थी अमेरिका से। एक ये कि हमें एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जाए, दूसरा ये कि हमें नेटो के आर्टिकल 5 या की तरस के ऊपर, जिस तरह से साउथ कोरिया या जापान को एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट उनको मिला है, हमें उस तरह का एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट चाहिए। और अमेरिका का जो इंतहाई एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और एडवांस जो एयरक्राफ्ट हैं, हमें उन तक एक्सेस चाहिए। और तकरीबन तकरीबन बावजूद इसके कि इसमें कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, लेकिन लग ये रहा था, अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान इन मामलात में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही थी। और पेशरफ्त की बुनियादी वजह यह थी कि इसराइली लॉबी, जिसका अमेरिका में बहुत ज़्यादा असर रसूख है, उसने अपना पूरा वजन अमेरिका के अंदर सऊदी अरब के फेवर में फेंका हुआ था। क्योंकि आपने देखा कि जब अब से बहुत हफ्ते पहले जब बेनियामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका में आए, उन्होंने थिंक टैंक्स पे बात की, तो उन्होंने बरमला ये कहा कि अगर अमेरिका जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है नहीं देगा, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर रिएक्टर या प्रोग्राम कॉपरेशन प्रोवाइड नहीं करेगा सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब ईरान से ले लेगा। इसलिए अब इसराइल की पोजीशन जो है वो ये नहीं है कि सऊदी अरब को प्रोग्राम नहीं मिलना चाहिए, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। बिल्कुल सीजमिक चेंज है, ये अर्थ शेकिंग चेंज थी। इसराइल का यह कहना कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर प्रोग्राम मिल सकता है, या म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है उसको मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका का मैंने इंटरेस्ट आपको डिफाइन कर दिया। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ये था कि जो म्यूचुअल उसको डिफेंस पैक्ट मिले, जिसको डिफेंस एश्योरेंसेज मिले नेटो के स्टाइल में, वो बुनियादी तौर पे ईरान स्पेसिफिक हों, क्योंकि सऊदी अरब को ये बहुत खतरा है कि ईरान की जो ताकत है मिलिटरीली तौर पे वो सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा है, और सऊदी अरब के अंदर एक पीरियनियल परसिस्टेंट खौफ और फियर है ईरान का, एक ये एलिमेंट था। अब इसराइल को क्या चाहिए? इसराइल को का क्लियर ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर सऊदी अरब इसराइल को रिकग्नाइज करता है, तो फिर उसके पीछे पीछे एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स होगा, जिसमें और बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो परसुएड किए जाएंगे, कंपेल हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब की एक ऐसी लीडरशिप है मुस्लिम दुनिया के अंदर, जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और बहुत से ममालिक जो एज पे बैठे हैं, जिनके साथ हो सकता है बिहाइंड द सीन्स इसराइल की कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी चल रही है, वो इसराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे। कुछ ममालिक ऑलरेडी जो है वो अगर फॉर्मल डिप्लोमेटिकली उन्होंने रिकग्निशन नहीं की एम्बेसडोरियल लेवल पे, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनके रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो चुके हैं। फॉर्मल रिकग्निशन तो टर्की की पुरानी है, जॉर्डन की 1994 की है, इजिप्ट की 1978-79 की है, लेकिन जब आप देखें मुत्तहिदा अरब इमारात को, कतर को, कतर को देखते हैं, ओमान को देखते हैं, तो आपको लगता है कि खासे ममालिक के अच्छे रवाबत एस्टेब्लिश हो चुके हुए। ये तो हो गया एक सारा सिनारियो। अब इसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होता है? पाकिस्तान भी इसमें फिट होता है। बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट तो पाकिस्तान का कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी इसमें फिट होता है। जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कैश स्ट्रैप्ड है, इकोनॉमिकली बहुत ट्रबल्ड है, और उसको सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑफर करते हैं कि हम आपको, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन से मुलाकात की लाहौर और कराची में, कहा कि हमें $25 बिलियन सऊदी अरब से मिल सकते हैं,
हमें $25 बिलियन मुत्तहिदा अरब इमारात से मिल सकते हैं। उन्होंने तो ऐसे कहा जैसे इमदाद के तौर पे फौरी तौर पे मिल सकते हैं दिसंबर में, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन अगले दिन पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवर उल हक काकड़ साहब ने दी, जब उन्होंने मीडिया के साथ मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और यूएई जो है, सऊदी अरब का उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया कि अगले 5 साल में पाकिस्तान में $25 बिलियन की सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब हम देख सकते हैं, डॉट कनेक्टिंग करते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सऊदी अरब भी, यूएई, वो हिंदुस्तान को अपने लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल फर्टाइल मार्केट समझते हैं। दोनों कंट्रीज को ये बहुत ज्यादा परेशानी है कि दुनिया की ऑयल मार्केट्स और एनर्जी मार्केट्स के अंदर फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख लें, जो तब्दीली आ रही है उसके नतीजे में जो उनकी ऑयल इकोनॉमीज हैं वो मुतासर होंगी, उनके रेवेन्यूज हिट होंगे, और ये नॉन ऑयल रेवेन्यूज के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है। दोनों ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बेहतर रवाबित इस्टेब्लिश करे, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी जनरल बाजवा के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है उस नतीजे में पहुंची है कि हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्रंटेशन उनके फेवर में नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ एक बेहतर रवाबित जो है वो मिल सके। सो एक तरफ सऊदी अरब को उन्होंने एंगेज करना है, मुत्तहिदा अरब इमारात को एंगेज करना है, दूसरी तरफ उनको इंडिया को एंगेज करना है और वेस्ट से भी बेहतर ताल्लुकात रखने। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान अपनी हॉस्टिलिटीज और टेंशन को कम करे, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि जब वो रिकग्नाइज कर ले सऊदी अरब इसराइल को, तो पाकिस्तान भी फिर इसराइल के को रिकग्नाइज करने के प्रोसेस जो है वो शुरू करे। तो आप देख रहे हैं कि पूरी एक इंटरडिपेंडेंस है। इस डिपेंडेंस के अंदर, इस इंटरडिपेंडेंस के प्रोसेस के अंदर आप देखते हैं कि थ्राइस बिफोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब इसमें फिट होते हैं, बिकॉज नवाज शरीफ साहब को एक तरफ समझा जाता है कि सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ उनके हमेशा तारीखी तौर पे अच्छे रवाबित रहे हैं, उन्होंने हमेशा उन रवाबत को इन्वेस्ट किया है। जब वो पूरे महीने के लिए जाके उम्रे के लिए सऊदी अरब बैठ जाते हैं तो वो सिर्फ इबादत ही नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपनी एक पर्सनल रिलेशनशिप को भी हर बरस रिन्यू करते चले आए हैं, और आप इस इन फैक्ट से वाकिफ है। दूसरी तरफ जिस चीज से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान के साथ भी एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने की बड़ी कोशिश की। हिंदुस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है, खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके एडवाइजर्स, वो बहुत नवाज शरीफ साहब को समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर उन्हें ट्रस्ट वो कर सकते हैं। और ये वो सिचुएशन, ये वो ट्रस्ट का लेवल है जो कभी उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर नहीं था। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आई, न्यू दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ हैंडशेक नहीं किया, हालांकि इमरान खान ने 2018 के अंदर बड़ी सिंसियर एफर्ट्स की दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करने के लिए, लेकिन दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट ने मुश्किलात में इजाफा किया इमरान खान के, उनको एंगेज नहीं किया। लेकिन नवाज शरीफ पे वो ट्रस्ट करते हैं। तो अब आपके सामने एक पूरा सिनारियो बिल्डअप होता है, एक इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल ऑर्डर का, रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्डर का, जिसके दरमियान में सडनली आप देखते हैं कि हमास ये हमला करती है सैटरडे मॉर्निंग में इसराइल के अंदर, जिसकी अब मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस आपके सामने लेके आता हूं। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमास ने जो हमला किया ये क्यों किया? क्या हमास ने हमला सिर्फ इसलिए किया, जैसा कि हमास ने इस हमले का नाम रखा अल अक्सा फ्लड के, और ये जो उनके अल कासिम ब्रिगेड ने हमला किया, उसकी जो बज़ाहिर वजह उन्होंने बताई कि जो मुसलसल फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थीं वेस्ट बैंक में, गाज़ा के अंदर जो ब्लॉकेड था, और जिस तरह से अल अक्सा की मस्जिद में गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर या चंद दिनों के अंदर जो वाक़यात हुए, उनका बदला लेने के लिए और अपने कैदियों को, जो 5200 फ़लस्तीनी इसराइल के जेलों में हैं, उनको छुड़ाने के लिए कासिम ब्रिगेड ने और हमास ने यह हमला किया। लेकिन जब इसको थोड़ा सा देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो हमले की जो नोयत है, जितनी इसके अंदर आपको एक स्ट्रेटेजिक नेचर की तैयारी नजर आती है, जितनी इसमें प्रैक्टिस नजर आती है, जो कैपेसिटी इसमें डिस्प्ले की गई है, बाय एयर जाने का, समंदर की साइड से आने का, फेंसेस तोड़ देने का, बकायदा एक मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड अटैक करने का, और जिस किस्म की अट्रॉसिटी, जिस किस्म की फेरोसिटी इसके अंदर शो की गई है, और इसके अंदर आपको क्लियरली नजर आता है कि इसके अंदर कई हफ्तों या महीनों की एफर्ट है, और इसका ताल्लुक गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाले मस्जिद अक्सा के वाक़यात के साथ नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म इसराइल मसलसल करता चला आया है, वो एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है हमास के हमलों को, बट इसमें फिर कुछ और भी तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जहां हमास ने इतनी प्रिपरेशन की, इतनी कैपेसिटी शो की है, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस डिस्प्ले की है इस पूरे हमले के अंदर, वहां जाहिर है कि हमास की लीडरशिप और हमास की सारी लीडरशिप इसमें ऑन बोर्ड भी नजर आ रही है। सो ये कहना कि हमास की किसी एक फैक्शन ने ये कर दिया है, हमास ने किसी के हाथ में, यानी हमास के किसी एक एंटिटी या फैक्शन को बेवकूफ़ बनाया गया, वो बात भी थोड़ी सी अजीब इसलिए हो जाती है कि हमास की सारी लीडरशिप जो है इसको ऑन कर रही है। इसके बहुत से कंपैरिजन लोगों ने पाकिस्तान में 9th के साथ करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल उस पैटर्न के अंदर फिट करता हुआ इतनी आसानी से नजर इसलिए नहीं आता कि यहाँ इसराइल ने फौरी तौर पर कोई ट्रिगर पॉइंट प्रोवाइड नहीं किया, और यहाँ
ایک پوری پلاننگ ہے جو کئی ہفتوں یا مہینوں کی پلاننگ ہے. ایک ملٹری اینٹی ہے جس نے یہ کیا ہے, اور وہ ملٹری اینٹی اس کی پوری طرح سے اس کی ذمہ داری بھی لے رہی ہے, اور اس کے آگے کی بھی انہوں نے ایک پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. جو وہ 150 کے قریب 150 ہاسٹیجز لے آئے ہیں, ان کو ڈفرنٹ جگہوں پہ انہوں نے رکھا ہے, تو کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں پلاننگ ہے. وہ پلاننگ ان کے ذہن میں کیا ہے, دیٹ از ویئر the real substance lies, جو بہت مشکل سوالات یہاں پہ ہمارے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ کیا یہ محض ایک ڈیسپریٹ ایکٹ ہے, دنیا کی توجہ فلسطینی پلائٹ کی طرف, یعنی فلسطینیوں کو درمیان میں چھوڑ کے اسرائیل اور سعودی عرب اور امریکہ آپس میں ایک ایگریمنٹ کرنے چلے ہیں اور اس میں فلسطینیوں کو اگنور کر دیا ہے, تو کیا فلسطینی کاز کو اٹھانے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے, دنیا کے سامنے ٹیبل پہ رکھنے کے لیے کہ بھئی ہم بھی ہیں, ہمیں اگنور کیا گیا ہے, کہ اس کے لیے ایک ڈیسپریٹ قسم کی سیوسائڈل ایفرٹ ہے جس میں حماس اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ قربانی دینے کا لفظ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے, جو موڈ اس وقت ڈیولپ کر رہا ہے, اور یہ موڈ ڈیولپ کرنا تھا, یہ کوئی اتنی اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے, جب 900 اسرائیل پراپر میں مارے جائیں اور 3 دن تک اسرائیل کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ, انٹیلیجنس, حکومت, ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ امبیرس ہو, ہیوملیٹ ہو, ان کا پورا پولیٹیکل ماڈل ہل کے رہ جائے, وہاں ایک یونٹی گورنمنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہو, تو اسرائیل کی تو پوری ہسٹری ہے کہ اسرائیل نے اس کا ریونج لینا ہے. اور یہ ریونج لینے کی جو اسرائیلی جو ضرورت ہے, یہ بڑی ان کی ریئل ضرورت ہے, اس کی بڑی پولیٹیکل نیڈ ہے. ایک تو اسرائیل کا اپنا انٹرنل پولیٹیکل بیلنس گورنمنٹ کا رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایگزیکٹنگ ریونج اور ریٹریبیوشن اس کی نہیں کرتے, اور اسرائیل کے لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک اسرائیلی کی جگہ 10 فلسطینی مار ڈالے ہیں, حماس کا خاتمہ کر دیا ہے. دوسری طرف یہ ان کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ حماس ٹیبل کے اوپر جس قسم کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آفر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو یرغمال لوگوں کو بنا کے لے گئے ہیں ان کے لیے آپ پریزنرز کو چھوڑیں 150, ان کے پاس یہی ان کے پاس ایک کارڈ ہے, تو اگر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اسرائیل ان کے ساتھ صلح کر لیتا ہے, ایون آن دی انٹرونشن آف دی عرب کنٹریز, تو یہ تو پھر اسرائیل کی طرف سے ایک ٹوٹل سرنڈر ہو جائے گا. تو حماس نے سوچا ہوا کیا ہے کہ جو سچویشن انہوں نے پیدا کی ہے, اس سچویشن سے حماس نے نکلنا کیسے. کچھ سنتے رہیں اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس. دیکھیں, جہاں حماس نے اتنی انٹیلیجنٹ پلاننگ کی ہے اس پورے حملے کی, وہاں حماس کے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ اس صورتحال کو اگنور تو نہیں کر سکتے کہ ان کی ساری یہ آرگنائزیشن ایمبیڈڈ ہے ایک ایسی آبادی میں جو 20 سے 22 ملین کی آبادی ہے, جو ایک چھوٹی سی ٹیریٹری 140 اسکوائر کلومیٹر کی ٹیریٹری کے اندر یہ پھنسی ہوئی ہے. یہ صرف چھوٹی ٹیریٹری نہیں ہے, یہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے جس کے 3 طرف اسرائیل ہے, ایک طرف اس کے 2 طرف اس کے اسرائیل ہے, ایک طرف چھوٹی سی پٹی ہے جہاں رفح کا بارڈر ہے ایجپٹ کے ساتھ, بہت چھوٹی پٹی. اس کے مقابلے میں 2 کمپلیٹ فزیکل سائٹ سے اسرائیل ہے, اور ایک طرف سمندر ہے. اسرائیل سمندر کی سائٹ سے بھی اسرائیل بلاکیٹ کرتا ہے, بلاکیٹ کر سکتا ہے. رفح کی پٹی ہی ایجپٹ کے ساتھ کھلی ہے, وہاں ایجپشنز بلاکیٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ایلیمنٹ مائنڈ میں رکھیے. پھر یہ دیکھیں کہ اس پٹی کی, یہ جو غازہ کی پٹی ہے, اس کی ڈیپینڈنس ان ٹرمز آف واٹر, پانی اسرائیل سے آتا ہے, الیکٹریسٹی اسرائیل سے آتی ہے, فوڈ سپلائی اسرائیل سے آتی ہے, میڈیسن جو ہے وہ اسرائیل سے آتی ہے, فیول جو ہے انرجی کے لیے وہ بھی اسرائیل سے آتا ہے. یہ بجلی بھی اسرائیل سے لیتے ہیں, اور جو خود بجلی بناتے ہیں اس کا فیول بھی اسرائیل سے لیتے ہیں. پھر یہ کہ ان کی جو اکنامک حالات میں تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ اسرائیل نے 2021 کے سیز فائر کے بعد ان کو پرمٹ کیا کہ ورک پرمٹ میں فلسطینی غازہ کی پٹی سے جا کے اسرائیل کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں, اور ویسٹ بینک میں بھی ان کو جانے کی پرمیشن دی. سارے علاقے کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے, ان اے ویری کرول سسٹم, بہت ہی اپارتھائڈ قسم کا یہ سسٹم. اچھا, اب جب وہ ساری چیز کو کنٹرول کرتا ہے تو ان کی اپنی جتنی بھی پراسپیرٹی اور اکنامک ہے وہ بھی اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی منسٹر آف ڈیفینس جو ہیں, انہوں نے جو آج کے دن اعلان کیا, جو پچھلے 24 گھنٹے میں, کہ انہوں نے ان کا کھانا پانی جس کو کہتے ہیں, یعنی لٹرلی جس کو کھانا پانی کہتے ہیں, دانا پانی بند کر دیا ہے. فوڈ سپلائی, فیول سپلائی, واٹر سپلائی, الیکٹریسٹی سپلائی, آئل سپلائی سب بند کر دیے. ظاہر ہے ورکرز ٹریول نہیں کر سکیں گے, جابز نہیں ہیں جتنی دیر تک بلاکیٹ رہتا ہے, نہ ویسٹ بینک جا سکیں گے, نہ اسے کہتے ہیں اسرائیل میں جاب کے لیے جا سکیں گے, نہ کہیں وہ باہر نکل سکتے ہیں. تو الیکٹریسٹی شٹ ڈاؤن ہو جائے گی, ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ پوری صورتحال اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اور اسرائیل رفح کی پٹی کے اوپر بھی, جو ایجپٹ کی سائڈ پہ, ابھی تک ایجپٹ نے کچھ کلیئر نہیں ہے کہ ایجپٹ نے اس پٹی کو فوڈ, واٹر, فیول کے لیے بند کیا یا نہیں بند کیا, لیکن اسرائیل کی ایئر فورس جو ہے وہ رفح کا جو پوائنٹ ہے اس پہ بھی وہ بامبنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ اسرائیلیز کو یہ پتہ ہے
کہ حماس نے بے تحاشا ٹنلز بنا رکھی ہیں ٹریفک کے لیے، اسمگلنگ کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے، تو وہ بنکر بسٹر جو بامز ہوتے ہیں وہ ان کو خاصی اسپیسیفک انفارمیشن ہے، اور وہ جگہ جگہ پہ ڈزنز آف بنکر بسٹر یا جس کو ڈیپ پینیٹریشن ایمینیشنز کہتے ہیں وہ پھینک رہے ہیں اور ان ٹنلز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، تاکہ حماس نے اگر ان ٹنلز کو یوز کیا، اور خطرہ یہ بھی ہے کہ ان ٹنلز کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے جو اسرائیلی یرغمال لے کر آئے ہیں وہ بھی انہوں نے ٹنلز میں رکھے ہوں۔ حماس نے یہ بھی اعلان کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کہ ایک اسرائیلی ایئر ریڈ کے نتیجے میں 4 اسرائیلی ہوسٹیجز جو ایک بلڈنگ میں تھے along with دی حماس ملیٹنٹس وہ بھی مارے گئے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا۔ سو یہ اس طرح کی ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی۔ جب آپ ڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیے کہ $750 ملین ہر سال یورپین یونین غازہ کی جو یہ پٹی ہے غازہ کو دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں پہلی خبر آئی تھی کیونکہ یورپین کمشنر نے کہا کہ اب وہ ایڈ سسپینڈ کر دی جائے گی۔ اب یورپین یونین اس کی وضاحت کی کہ نہیں، ہم صرف اس کو ریویو کر رہے ہیں لیکن ہم اسے سسپینڈ نہیں کریں گے، ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح سے دیا جائے کہ وہ ملیٹنٹ پرپسز کے لیے یوز نہ ہو۔ لیکن میں نے ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ غازہ کی یہ پٹی اور یہ ساری پاپولیشن کتنی بری طرح سے اسرائیل اور اسرائیل کے ایلائز جو ہے ان کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے، کتنی بری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ حماس نے اس ایکشن کے ذریعے اچیو کیا کیا ہے؟ ایک چیز تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے پورا کا پورا جو پیلسٹینین پلائٹ ہے اور پیلسٹینز جو اگنور ہو رہے ہیں اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا ہے کہ ہمارے بغیر اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کوئی نئی ڈیل نہیں ہو سکتی، آپ ہمیں اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ تو انہوں نے اچیو کر لیا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کیا اچیو کیا ہے؟ کوشچن جو یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا حماس نے یہ صرف اپنے لیے اور پیلسٹینینز کے لیے کیا ہے، یا حماس ایک پون اور ایک ٹول بنی ہے کسی کے ہاتھ میں؟ لیکن اگر یہ حماس ٹول بنی ہے، یہ پون بنی ہے، تو کس کے ہاتھ میں پون بنی ہے؟ ابھی تک تو امریکہ کے اور اسرائیل کے جتنے سورسز ہیں انہوں نے اخباری نمائندوں کو، ذرائع ابلاغ کو یہی کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی انہوں نے ویریفائبل ایویڈنس ایسی نہیں دیکھی کہ حماس کے موجودہ حملے کو ایران نے کوئی ٹیکٹیکل، اسٹریٹجک، لاجسٹک سپورٹ جو ہے پرووائڈ کی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تاہم ہم جانتے ہیں کہ ایران ٹریڈیشنل ایلائی ہے، سپورٹر ہے، یہ نون ہے کہ ایران کی لیڈرشپ نے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ فون پہ بات کی ہے، ان کو اپنی سپورٹ ایشور کی ہے، لیکن امریکی اور اسرائیلی سورسز اس کی بات نہیں کر رہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے، اس قسم کی سپورٹ تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو یعنی کو سعودی عرب کی کراؤن پرنس نے بھی کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، MBS نے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن ملٹری لیول پہ، فائنینشیل لیول پہ، لاجسٹک لیول پہ ابھی تک امریکن اور اسرائیلی انٹیلیجنس یا ملٹری سورسز کا کہنا ہے کہ ایران کی کوئی ویزیبل ہیلپ ہمارے سامنے نہیں آئی، اور ایران کی حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اس کو کوئی سپورٹ نہیں دی۔ تو پھر پیچھے کون کھڑا ہے حماس کے؟ کیا حماس نے یہ پورا کا پورا ایکٹ، جس کے بعد یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ حماس کا ایگزسٹنس ہی اب خطرے میں پڑ جائے گا انلیس کہ کوئی حماس کو بیل آؤٹ کرے، یا تو کوئی ایسی طاقت ہوگی اس کے پیچھے جس نے اس طرح سے کھیلنا ہے، جب یہ سچویشن انفولڈ کرے گی کہ حماس کو زندہ رہنے کا ایز این انسٹیٹیوشن، ایز این آرگنائزیشن حق مل سکے گا، ادروائز حماس از ڈن۔ مطلب فرام جو یہاں پہ اس وقت ریٹرک ڈیولپ کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے امریکہ میں، کیونکہ یہاں پر ایک اندرونی پالیٹکس شروع ہو گئی ہے جس میں ڈیموکریٹس اور ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے اس پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں ریپبلکن سائڈ سے، اور اس میں وال اسٹریٹ جرنل میں جو کالم چھپ رہے ہیں بہت ہی تیز و تند کالم ہے کہ اسرائیل کو بیٹرے کر دیا گیا ہے، بائیڈن نے اسرائیل کو سیکیور نہیں کیا، اسرائیل کی انسیکیورٹی بڑھا دی ہے، بائیڈن ایک کمزور پریزیڈنٹ ہے۔ اور یہاں پہ جو آرگومنٹ ہے وہ کہ اس حملے کے بعد جو حماس نے کیا ہے، حماس کا جو رائٹ آف ایگزسٹنس ہے ایز این آرگنائزیشن ٹو سٹ ان دی غازہ، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور باقاعدہ پلانس اخباروں میں چھپ رہے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل میں میں نے پڑھے ہیں، اور وہ پلان یہ ہے کہ حماس کو یہاں سے ختم کیا جائے، ایکسٹرمینیٹ کیا جائے، اس کی لیڈرشپ کو ٹرمینیٹ کر دیں، مار ڈالیں، اسیسینیٹ کریں۔ اور یہ جو پٹی ہے غازہ کی، جو 2006 اور 2007 سے جہاں پہ حماس حکومت کر رہی تھی، اس کو کنٹرول کر رہی تھی، اس سے حماس سے پاک کر کے، فارغ کر کے اس پٹی کو جوڑیں، اور اس کو PLO اور فتح جو محمود عباس کی جو گورنمنٹ ہے، پیلسٹین اتھارٹی کی، جو ویسٹ بینک کی گورنمنٹ ہے، جو اسرائیل کے تابع ہے اور اسرائیل کو کوآپریٹ کرتی ہے، اسرائیل کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے۔ حماس نے کبھی اسرائیل کی ایگزسٹنس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ حماس بھی 1967 کے پیلسٹینین بارڈرز کو اس نے بھی ایگری کیا۔ سو پیلسٹینین بارڈرز آف 1967 کو ایگری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے ٹیسٹلی، انڈائریکٹلی، بالواسطہ طور پر حماس بھی اسرائیل کی اسٹیٹ کے بارڈرز کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ اسرائیل کو انہوں نے فارملی ایگری نہیں کیا۔ تو اب ایک اس میں یہ کہ پلان پورا ٹیبل پہ آ رہا ہے اور یہ شیپ ہو رہا ہے، اگلے آپ دیکھیں گے چند دنوں میں یہ بالکل شیپ ہو جائے گا کہ حماس کا خاتمہ کرنا ہے،
حماس سے سرزمین کو پاک کرنا ہے. سو دین واٹ ہیز حماس ریئلی اچیوڈ آؤٹ آف دس تھنگ؟ انلیس کہ کوئی ایسی سچویشن اگلے چند دنوں میں انفولڈ ہوتی ہے جو ابھی ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا. جیسی چیز چلتی ہے تو ہمیں پھر اس میں اور پلیئرز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اس میں بہت انپورٹنٹ چیزیں ہمیں اس کے سائن سمٹم ملنے لگ جائیں گے. جیسے ایک ہے کہ جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل نے سنڈے کے دن اس میں میٹنگ کی 90 منٹ کی, تو وہاں امریکہ اور اسرائیل کو توقع تھی کہ انہیں ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ یا ریزولوشن ملے گا کنڈیم کرنے کے لیے کہ جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوا یہ باربیرک ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, یہ ایکٹ آف وار تھا, بلا بلا بلا. لیکن ایسا کچھ مل نہیں سکا. جوائنٹ ریزولوشن تو دور کی بات ہے, کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ کنسنسس نہیں ہو سکا, اس لیے کہ چین اور روس دونوں نے کہا کہ ہمیں سیز فائر اور وائلنس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور وہ کسی ایسی اسٹیٹمنٹ میں جس میں کہ صرف پیلسٹینینز کو یونیلیٹرلی کنڈیم کیا جائے اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے, بیکاز وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک براڈر پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور لیفٹ آف دا سینٹر جتنی پالیٹکس ہے یورپ میں, امریکہ میں, اس میں یہ فیلنگ اور کامنٹ آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ ٹویٹر کو ایکٹیولی فالو کر رہے ہیں, کہ یہ کوشچن کہ آپ اس کو محض ایک حماس کے ون سائیڈڈ طریقے سے لینس سے نہیں دیکھ سکتے, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے گزشتہ چند برسوں میں کیا ہو رہا تھا. اور خود اسرائیل کے پیپر, ہیڈس آف ٹو پیپرز لائک ہارتس, جس میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو ٹوٹلی ہوللی اینڈ سولی ریسپانسبل ہے اس سچویشن کے لیے. ان کی جو آکوپیشن پالیسی تھی, جس طرح سے انہوں نے جوش سیٹلمنٹس کو انکریج کیا, اس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا. اور اسی قسم کی بات جو ہے وہ اکانومسٹ نے بھی اپنے ایک ایڈیٹوریل کے اندر لکھی ہے. تو ایک کانٹریری پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ سچویشن میں اب ایک بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ مختلف عرب ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے وہ سامنے آتے ہیں. فار انسٹنس ایجپٹ کیا کرے گا؟ ایجپٹ ابھی تک مسلسل کہہ رہا ہے کہ صلح ہونی چاہیے, میڈیشن کرنے کو تیار ہیں, وائلنس کو روکنے کی ضرورت ہے. اپیرنٹلی ابھی تک ایجپٹ نے جو رفح کا بارڈر کی پٹی ہے چھوٹی سی, اس میں سے جو اسینشیل سپلائیز ہیں وہ نہیں روکی. اسرائیل چاہیں گے کہ وہ روکیں, انہوں نے ابھی تک نہیں روکی. وہ کیا کریں گے؟ ایک اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ضرور سامنے آئی ہے جو میں نے ایک جگہ پہ دیکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس کانفلکٹ سے تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا کانفلکٹ نہیں ہے. اب ایجپٹ کیا کرے گا؟ اور ایجپٹ جو کچھ کرے گا, اب ایجپٹ میں بھی دسمبر کے اندر الیکشن ہونے, اور ایجپٹ کے جو صدر ہیں جنرل سیسی جو ہیں وہ تیسری دفعہ الیکشن وہاں پہ لڑنا چاہ رہے ہیں. اس کے الیکشن کا پہلا راؤنڈ ہے, پھر ایک سیکنڈ راؤنڈ ہے جہاں رنر اپ راؤنڈ ہوتا ہے. تو دسمبر میں الیکشن ہے, اس کا رنر اپ راؤنڈ جنوری میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جیسے کیسے بھی الیکشن کراتے ہیں, اس سٹیج کے اوپر ان کو ایجپشن کی جو اسٹریٹ فیلنگ ہے, جو پبلک فیلنگ ہے, وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور پبلک فیلنگ نیچرلی طور پہ حکومت کچھ بھی کرے, پبلک فیلنگ از سمپیتھیٹک ٹورڈ دی پیلسٹینین کاز. تو ایجپٹ کو وہ بھی دیکھنا ہے. اور ایجپٹ کے جہاں امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ تعلق ہیں, ایجپٹ کے چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہاں پر بھی ایک بیلنسنگ فیکٹر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے. ایک ایڈیشنل کمپلیکسٹی اس میں یہ ہے کہ اسرائیلی سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حماس نے جو ویپنز یوز کیے ہیں اس میں سوفیسٹیکیٹڈ لیٹسٹ وہ ویپنز بھی ان کو ملے ہیں مارکنگز میں جو امریکہ نے یوکرین کو دیے تھے. اب کوشچن ہے کہ یا یوکرینین سولجرز نے ان کو بلیک مارکیٹ میں بیچا ہے, یا یہ سیز اینڈ کیپچرڈ ویپن ہیں جو رشینز کے پاس تھے وہ کس طرح سے حماس کے ہاتھ میں پہنچے ہیں. ذرا اندازہ لگائیں کہ بلاکڈ ہوا ہوا ہے کہنے کو, لیکن ان کے ہاتھ میں کیسے پہنچے ہیں, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کوشچن. میں کچھ اسکرین شاٹس آپ سے کرنا چاہتا ہوں, بیکاز جس کو ہم کہتے ہیں کہ عین الیقین کہ آنکھوں سے جو دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ ریئلی میٹر کرتی ہے. اور یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یار ڈاکٹر وہی جو ہے نا چھوڑ کے کہیں سے چلے جاتے ہیں. میں ذرا آپ کو اسکرین شیئرنگ کروں تاکہ کچھ چیزیں میں نے رکھی ہیں آپ کو دکھانے کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو لیٹ می شو یو ون بائی ون. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو 2-3 اس میں دکھاتا ہوں. سب سے پہلے اس کو دیکھیں آپ, لیٹ می سوری فار دس. یہ فورچون کی یہ ہے, بہت امپورٹنٹ پبلیکیشن ہے. اس کا دیکھیں, صرف ہیڈ لائن دیکھتے چلے جائیں. Potentially historic deal to normalize Saudi-Israel relations is off the table after this weekend's 9/11 scale attack, top political analysts says. اگلا دیکھ لیں. This is a Hill, an important publication ہے جو واشنگٹن کے اندر. سعودی عربیہ, قطر, ایران سے Israel has only itself to blame for Hamas attack. یہ بھی ہیڈ لائن دیکھ لیں. پھر ایک اور یہ ہیڈ لائن دیکھ لیں. Saudi stands by Palestinians, Crown Prince Israel Gaza war escalates. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں آپ کو بہت کنفرم کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ایم بی ایس جو ہیں وہ بہت سمپیتھیٹک نہیں رہے پیلسٹینین سے. وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے پرابلم, وہ اس سے نکلنا چاہتے تھے. ان کے والد صاحب جو تھے کنگ سلمان, انہوں نے ہمیشہ ایمفسائز کیا کہ ہم پیلسٹینینز کو چھوڑ نہیں سکتے. کراؤن پرنس کو انہوں نے امپریس اپون کیا. اور اب جو صورتحال ایسی ڈیولپ کر گئی ہے کہ کراؤن پرنس کے پاس کوئی حل نہیں ہے ماسویس کے کہ وہ اس چیز کو کریں. اس کے ساتھ اس کو آپ دیکھ لیں. US continues push for Saudi-Israel ties even as the war with Hamas begins.
یہاں میں اس کی اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں اور میں واپس آ جاتا ہوں. میرا مقصد آپ کو ہیڈ لائن دکھانے کا یہ تھا کہ جس بیک گراؤنڈ کو میں نے شروع میں اورلی اینڈ وربلی ڈسکرائب کیا ہے وہ میں ہوا سے باتیں نہیں کر رہا کھینچ کھینچ کے کہیں سے لا کے. یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو اس وقت شیپ ہو رہی ہیں. حماس نے اپنے اس اٹوشس بولڈ یا میڈ ایکشن کے ذریعے جس کی صحیح وجوہات ہمیں ٹھیک طرح سے کلیئر نہیں ہے, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, پورا جو ایک ایمرجنگ مڈل ایسٹ کا ریجنل گلوبل آرڈر تھا اس کو حماس نے ڈسٹرب کر دیا. صرف اپنے لیے کیا ہے, پیلسٹینینز کے لیے کیا ہے, یہ کسی اور بڑی طاقت کے بہاف کے اوپر کیا ہے. یہ سچویشن اگلے چند دنوں میں کلیئر ہوگی. اگر کوئی بڑی طاقت ایسی نہیں ہے جو حماس کو بیل آؤٹ کر سکے گی, اس کو کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ یہاں پہ دلائے گی, اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بڑی مشکل ہے بیکاز اسرائیل اتنا انجرڈ اور اتنا وونڈڈ ہے کہ وہ کیا پروٹریکٹڈ نیگوسیشن ہوگی جس میں اسرائیل حماس کو زندہ رہنے کا ایز این اینٹی غازہ کے اندر حق دے دے گا. میں نے آپ کو بتا دیا ایک الٹرنیٹ آئیڈیا یہ ہے کہ حماس کا بلڈ باتھ کیا جائے, چن چن کے مارا جائے, اسیسینیشنز کی جائیں, ان کو فورس آؤٹ کیا جائے جیسے 1980s میں پی ایل او کو بیروت کا جو سیچ کیا تھا اسرائیلی فورسز نے, تو پھر پی ایل او کے فائٹرز 10,000 کو بیروت سے نکل کے پتہ نہیں تنزانیہ یا الجیریا یا کہاں ان کو بھیج دیا گیا تھا, بھارت بیروت سے ان کو نکال دیا گیا تھا. تو سم تھنگ لائک دیٹ از آن دا ٹیبل. تو حماس نے یہاں اچیو کیا ہے, اور اگلے چند دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ حماس اکیلی ہے, اکیلا ہی حماس کی اینٹی کھڑی ہے, یہ حماس کے پیچھے بھی کوئی طاقتیں کھڑی ہیں, یہ ہمیں پتہ چلے گا. اب اس کو ایک آخری پوائنٹ ہے, وہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عرب کنٹریز میں قطر از آن ٹیبل. سبھی ممالک جو خطے کے ہیں وہ آپس میں انٹینس ڈائلاگ کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں آپس میں. سعودیز آر ان ٹچ ود ایجپشنز, ایجپشنز آر ان ٹچ ود قطریز, قطریز آر ان ٹچ ود اسرائیلیز اینڈ ود دی حماس. ٹرکس بھی اس میں رول پلے کر رہے ہیں, جورڈینینز بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اگر پاکستان کا کوئی لیوریج پوائنٹ ہوتا اسرائیل کے ساتھ جو ہسٹوریکلی ڈیولپ ہی نہیں کیا, تو پاکستان اس سٹیج پہ ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتا تھا. مجھے ظاہر پورا شک ہے کہ پاکستان کے پاس اس سٹیج کے اوپر ایسی سچویشن نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کے پاس کوئی فارن پالیسی بریلینس ہو تو اس سٹیج پہ پھر بھی پاکستان جو ہے اس صورتحال کو اپنے فیور میں یوز کر سکتا ہے. اگر پاکستان کو ڈاؤن دا لائن, جو کہ مانتے نہیں ہیں, ڈاؤن دا لائن اسرائیل کی ریکگنیشن کرنی پڑتی ہے بیکاز آف سعودی جو کیسکیڈ آف ایونٹس ہے, یعنی سعودی اماراتی, تو پاکستان اس سٹیج کے اوپر نمودار ہو کے اسرائیل کو انڈیپینڈنٹلی بھی انگیج کر سکتا ہے کہ ہم بھی پیس کروائیں گے, اور ان ٹرم آف کورس پاکستان کے پاس وہی چیزیں دینے والی جو اسرائیل کو چاہیے اور سب جانتے ہیں. تو پاکستان اس میں رول پلے کر سکتا ہے, کر نہیں سکے گا کیونکہ اتنی کنسٹرکٹیو اور اتنی روبسٹ قسم کی ڈپلومیسی جو ہے وہ پاکستانی کیپیسٹی میں نہیں ہے, ان کے بس میں نہیں ہے. لیکن اپرچونٹیز اسی طرح سے پیدا ہوتی ہیں. اگر لیوریج ہوتا تو آج پاکستان انڈیپینڈنٹلی اس کانفلکٹ کی ریزولوشن میں مدد کر سکتا. بینگ اے لارج کنٹری, بہت امپورٹنٹ بات ہے, 250 ملین, لارج آرمی, لارج فارن سروس, نیوکلیر پاور, یہ بڑے امپورٹنٹ لیوریج پوائنٹس ہیں. بہرحال ابھی اتنا ہی, پھر میں آؤں گا اگلے ویلاگ میں پاکستان کی ڈیولپمنٹس کو دیکھنے کے لیے. تھینک یو.